تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، بحضور شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ آؤ سنو۔ سیدنا امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کو بلایا، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو خداوند کریم میری امت کو بخش دے گا۔ ارشاد فرمایا جانتے ہیں وہ کون شخص ہے؟ عرض کی حضور وہ کون شخص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، اے علی، وہ کرن کا رہنے والا ہے، اس کا وطن یمن ہے، اور خداوند کریم نے اس کو یہ شان دی ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو خداوند کریم میری امت کو بخش دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا جبہ دیا اور کہا کہ یہ میرا جبہ اس کو دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اب جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن میں آئے، یمن میں آئے، ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ہیں۔ تو یہ دونوں جب یمن میں کرن میں خداوند کریم کے محبوب کے اس عاشق کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرے تو خداوند کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے گا۔ تو یہ کرن کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، جب اسے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا میرا نام آیا ہے تو یہ تڑپ اٹھا، کہا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا میرا نام آیا ہے؟ کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تمہارا نام آیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم میری امت کے لیے دعا کرو تو خداوند کریم میری امت کو بخش دے گا۔ تو یہ انہوں نے جبہ لیا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے خداوند کریم، جس محبوب نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے اسی محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو بخش دے۔ اے خداوند کریم، جس محبوب نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے اسی محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو بخش دے۔ تو ندا آئی اے میرے بندے، سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے تیری دعا کی برکت سے آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ عرض کرنے لگے خداوند کریم تو بڑا لجپال ہے، آدھی امت کو کیوں، پوری امت کو کیوں نہیں بخش دیا؟ تو ندا آئی اے میرے بندے، آدھی امت میں نے تیری دعا سے بخشی ہے اور آدھی امت قیامت کے دن میں اپنے محبوب کے لاڈلے بیٹے سیدنا عبد القادر جیلانی کی سفارت سے بخشوں گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ خداوند کریم وہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے، وہ میرے محبوب کا لاڈلا بیٹا ہے، وہ میرے محبوب کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے۔ اے میرے بندے، جو نبیوں میں مقام میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہی مقام اور مرتبہ ولیوں میں میں اپنے محبوب کے اس لاڈلے بیٹے کو دوں گا، اور ایک وقت آئے گا کہ میرے محبوب کا وہ لاڈلا بیٹا یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے
تو زمانے بھر کے ولی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے۔ تو خداوند کریم کا یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ خداوند کریم جب وہ حکم دے گا، جب وہ یہ ارشاد فرمائے گا تو اس وقت فرمائے گا اولیاء کرام گردنیں جھکائیں گے تو جھکائیں گے۔ اے مولا کریم تو گواہ ہو جا، میں آج سے ہی اس کے آگے اپنی گردن کو جھکاتا ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں، جس کی دعا کی برکت سے آدھی امت بخشی جائے، وہ جس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دے اس کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، اس کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ یہ شان خداوند کریم نے اپنے محبوب کے لاڈلے بیٹوں کو دی۔ یہ مقام اور مرتبہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے۔ آئیے اب اور سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی اپنی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی کے پاس تشریف لاتے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، ان سے زیادہ محبت اور پیار کرتے، لیکن آج خلاف عادت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ پیار کیا جا رہا ہے۔ اب امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، آپ کی لاڈلی بیٹی کے دل میں خیال آیا کہ آج کیا وجہ ہے کہ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی نسبت امام حسن کے ساتھ زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تمہیں یہ تعجب ہو رہا ہے کہ آج میں خلاف عادت سیدنا امام حسن کے ساتھ زیادہ پیار کیوں کر رہا ہوں؟ تو سنو، آج میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا حسین وہ ہے کہ اس کی نسل سے، اس کی اولاد میں ائمہ کرام پیدا ہوں گے، امام زین العابدین اس کی نسل میں ہوگا، امام باقر اس کی نسل میں ہوں گے، امام جعفر صادق اس کی نسل میں آئیں گے، امام علی رضا اس کی نسل میں آئیں گے، امام تقی نقی اس کی نسل میں آئیں گے، امام حسن عسکری اس کی نسل میں آئیں گے، لیکن اے خداوند کریم کے محبوب، آپ کا بیٹا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جو مقام خداوند کریم نے نبیوں میں آپ کو دیا ہے، وہی مقام خداوند کریم ولیوں میں آپ کے اس بیٹے کو دے گا اور اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ تو جس کی آمد سے 500 سال قبل امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے حجرہ میں اس کی آمد کا تذکرہ کریں، اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، اس کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے خداوند کریم کے محبوب کے اس بیٹے کا۔ آئیے اب اور سنیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ یا غوث اعظم، میرے ہاں بیٹا نہیں، دعا کرے خداوند کریم مجھے بیٹا دے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی تو خداوند کریم کی طرف سے جواب آیا، کیا میرے بندے عبد القادر اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے؟ تو آپ نے اس عورت کو کہا کہ اللہ کے بندی تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ اب مانگنے کے بھی انداز ہوتے ہیں، مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مانگنے کا انداز آ جائے، مانگنے کا طریقہ آ جائے تو وہ اللہ کے ولی سے خالی نہیں آتا، وہ جولیاں بھر کر ہی آتا ہے۔ اگر مانگنے کا انداز کتے کو بھی آ جائے تو وہ بھی جنت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کہف کا واقعہ سنا ہوگا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب یہ اللہ کے ولی بستی سے نکلے تو ان کے ساتھ کتا بھی ہو لیا۔ یہ اللہ کے ولی کہنے لگے کہ تو کتا ہے، تیری فطرت بھونکنا ہے، تو بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔
تو کتا عرض کرنے لگا بے شک میں کتا ہوں، میری فطرت بھونکنا ہے، لیکن میں اللہ کے ولیوں کو نہیں بھونکتا۔ خداوند کریم کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کتے کو بھی جنت دے دی۔ اب اگر مانگنے کا طریقہ کتے کو آ جائے، مانگنے کا انداز کتے کو آ جائے تو وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر مانگنے کا انداز سیکھ لیں، مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں تو ہم خداوند کریم کے ولیوں کے کرم میں رہ کر جنت کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ تو بات کر رہا تھا جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عورت سے کہا کہ تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے غوث اعظم، اگر میری قسمت میں بیٹا ہوتا تو میں آپ کے پاس آتی ہی کیوں؟ میں آپ کے پاس تو تبھی آئی ہوں کہ میری قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ آپ کو اس کی یہ انداز، یہ ادا بڑی پسند آئی۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں خداوند کریم ذرا دیکھ تو صحیح یہ تیری بندی کیا عرض کر رہی ہے۔ اب اس کو مانگنے کا انداز آ گیا، غوث پاک کو اس کا انداز با گیا۔ اب دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے عطا کیسے کرواتے ہیں۔ آپ کو رشک آئے گا، آپ کو یہ سن کے لطف آئے گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خداوند کریم اس کو ایک بیٹا دے دے۔ خداوند کریم فرماتا ہے اے عبد القادر اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں خداوند کریم اس کو دو دے دے۔ ندا آئی اے عبد القادر اس کی قسمت میں ایک بھی نہیں ہے، تو دو کی بات کر رہا ہے۔ عرض کی خداوند کریم اس کو تین دے دے۔ آواز آئی اے عبد القادر اس کی قسمت میں ایک بھی نہیں ہے، تو تین کی بات کرتا ہے۔ عرض کیا خداوند کریم اس کو چار دے دے۔ اب ذرا انداز دیکھیے، خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے عبد القادر اس کی قسمت میں ایک بھی نہیں ہے، تو چار کی بات کرتا ہے۔ عرض کی خداوند کریم اس کو پانچ دے دے۔ ندا آئی عبد القادر اس کی قسمت میں ایک بھی نہیں ہے، تو پانچ کی بات کرتا ہے۔ چلتے چلتے بات 11 پہ پہنچ گئی۔ جب 11 کا کہا تو خداوند کریم نے فرمایا عبد القادر اس کی قسمت میں ایک بھی نہیں ہے، تو 11 کی بات کرتا ہے۔ تو عرض کرنے لگے خداوند کریم اگر میری بات ماننی نہیں تھی تو پھر مجھے اپنا محبوب کیوں بنایا؟ اب مجھے اپنا محبوب بنا کر اپنی مخلوق کے سامنے رسوا کرنا یہ تیری شان تو نہیں ہے۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر جیلانی تیری یہی ادا ہمیں پسند آتی ہے، جا تو نے جیسا کہا ہم نے ویسا ہی کیا۔ یہ شان خداوند کریم نے اپنے محبوب کے لاڈلے بیٹے کو دی، تو ہمیں بھی خداوند کریم کے مقرب بندوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔